السلام علیکم، میرا نام عرفانہ ایوب ہے اور میں ایک رائٹر ہوں، اور میری کتابوں کے لکھنے کا سفر میرے بیٹے کی وفات سے شروع ہوا اور وہی میری انسپریشن بنا، اور آج آپ لوگ مجھے مصنفہ کے طور پر جانتے ہیں۔ آج سے 9 سال پہلے اسی مہینے میں دسمبر میں میرے بیٹے کا وفات ہوئی، اور بہت اچانک ہوئی، اور اس سے پہلے میں نے کبھی کچھ نہیں لکھا تھا، اور جو میں نے وٹنس کیا اپنے بیٹے کی ڈیتھ جو دیکھی، اور وہ ماشاءاللہ 18 سال کا بیٹا تھا میرا، تو اس کے بعد جو میرا ہیلنگ پروسیس تھا، جو میرا ایک طریقہ تھا کہ جس نے مجھے مدد کیا، وہ لکھنا تھا، اور وہ میں نے ڈائری کی شکل میں اس کو لکھنا شروع کیا، جس کو بعد میں چھپوایا گیا، جو عوام کے پاس کتابوں کی صورت میں اب موجود ہے۔ اس کا ایسا ہے کہ اچانک ڈیتھ ہوئی، ویسے وہ ہارٹ پیشنٹ تھا بچپن سے، لیکن سرجریز ہو چکی تھیں، تو الحمدللہ بہت ہی اسموتھلی بڑا ہو رہا تھا، اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، اور اس کے بعد جو ڈیتھ کے ٹائم پہ صرف اس کو پیٹ میں درد تھا، تو بہت اچانک سے اس کی ڈیتھ میرے سامنے، میں نے اپنی نظروں کے سامنے ایسے کسی انسان کو جاتے دیکھا، وہ بھی اپنی اولاد کو۔ تو اس سے پہلے کا میرا جو تھا ایکسپیرینس زندگی کا بہت ڈفرینٹ تھا، بہت ڈفرینٹ تھا۔ میں نے ہمیشہ خوشیاں دیکھی، میں نے ہمیشہ بہت اسموتھ لائف دیکھی تھی، مجھے آنسوؤں سے اور دکھوں سے کوئی خاص ایسا وہ تھا نہیں۔ تو اس ایکسپیرینس نے جو مجھے ایک طرح سے شوق میں رکھا، اور مجھے ایک اویئرنیس دی کہ زندگی ایکچولی ہے کیا، میری زندگی کا جو مجھے مقصد سمجھ آیا، تو وہ کوئی نہ کوئی مجھے ایک پروسیس چاہیے تھا کہ میں اس کو چینلائز کر سکوں، اور میرے لیے وہ لکھنا بنا۔ اور جب میں نے لکھنا شروع کیا تو پلان کر کے نہیں لکھا کہ یہ چھپے گا، اور اس کے بعد جب مجھے لگا کہ اس نے مجھے مدد کی ہے، بہت مدد کی ہے، کیونکہ بائی پروفیشن میں کاؤنسلر بھی ہوں، اور میں نے لوگوں کو کاؤنسلنگ میں ایز اے کاؤنسلر لوگوں کو اس کرسی پہ بیٹھے دیکھا ہے، جب وہ اپنے دکھ کے بعد کمپلیٹلی ختم ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کروں کیا، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اب میں نے دوبارہ سے اٹھنا کیسے ہے، یا میرے ارد گرد اور نعمتیں موجود ہیں۔ اور یہ چیز نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ الحمدللہ میری اور اولاد بھی ہے، الحمدللہ میرے پاس دنیا کی ہر اور سہولت موجود ہے۔ تو وہاں سے میرا رب سے کنیکشن ہوا، وہاں سے میرا لکھنے سے ہوا، اور لکھنے نے پھر جو مجھے ہیلنگ اس طرح سے دی کہ جب کتابیں آ گئیں اور لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، تو مجھے فیڈ بیکس بہت پازیٹیو آئیں۔ ان فیڈ بیکس نے مجھے بہت حوصلہ دیا، حوصلہ افزائی کی، اور اسی کی وجہ سے پھر میں نے اور لکھا۔ ایسے میں پرٹیکولرلی کوئی ایک واقعہ شیئر کرنا مشکل ہے، کیونکہ الحمدللہ میرے لیے بہت حیرت کی بات یہ تھی، یا مطلب ان ایکسپیکٹڈ بات یہ تھی، اوور ویلمنگ فیلنگ یہ تھی کہ میں نے سمجھا کہ یہ میری کتاب ہے، اور یہیں سب نے UK میں اس کو پڑھا ہے، اور یہ یہی ہے۔ جب مجھے ای میلز آئے ہیں مختلف ملکوں سے، اور انہوں نے مطلب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ای میلز لیتے ہیں، کوئی فون پہ مطلب ملاقات کرنا چاہتے ہیں، صرف حوصلہ افزائی کے لیے کہ انہیں اس سے ان کی زندگی میں ان کتابوں نے کیا چینج لایا۔ تو یہ جو ایگزامپلس تھی میرے ارد گرد، انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا۔ وہ میری ہیلنگ تو آٹومیٹکلی ہو رہی تھی کہ میرا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میری وجہ سے، میرے دکھ کی وجہ سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور لوگوں کو میرے لٹرلی جملے یاد ہیں، لوگوں کو آدم کا انٹروڈکشن ایسے یاد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، حالانکہ وہ آدم کی امی کو جانتے ہیں جس نے وہ کتابیں لکھی۔ تو اس سے مجھے ہوا کہ ماشاءاللہ ورڈز آر ویری پاورفل، ویری پاورفل، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور الحمدللہ موسٹ میں بولوں گی کہ 99% جو میری فیڈ بیک ہے لوگوں کی، اٹس ویری پازیٹیو، کہ آپ نے ایک دکھ میں سے پازیٹیوٹی کیسے نکالی، کہ ایک ماں کے لیے، ایک عورت کے لیے، یا کسی رشتے کے لیے، اس کے سب سے پیارے رشتہ، اور خاص کر والدین کے لیے اولاد، وہ جب چلی جائے، اور اس پروسیس میں سے اگر آپ کچھ پازیٹیو نکال سکتے ہو، اور آپ وہی پازیٹیوٹی معاشرے کو دیتے ہو، لوگوں کو دیتے ہو، اور ان کے لیے میسج بھی ہے کہ میری کتابوں میں دکھ کا میسج نہیں ہے، میری کتابوں میں ایک امید کا میسج ہے کہ اس کے بعد کیا ہے،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے کیا ہے، اور ایک چیز کہ آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے. اس سے پہلے شاید میں بہت دنیا میں تھی اور دنیا میں میرا کوئی دنیاوی مقصد تھے سارے. ان کتابوں کو اور آدم کو کھونے کے بعد جو میرے مقصد ہیں دے آر ویری کلیئر، ویری فوکسڈ، اور وہ سب کے سب کیا جاریہ، وہ سب کے سب اللہ کے ساتھ کنیکشن، وہ سب کے سب اتنے خوبصورت ہیں کہ مجھے اپنی زندگی اور اپنے وجود اور اپنی پیدائش ہر چیز کا مقصد جو ہے نا بہت کلیئرلی سمجھ آنے لگے. تو اتنا بینیفٹ تو اس کا مجھے ہوا ہے کہ میں مطلب یہ وہ دکھ ہے جو لائف چینجنگ ہے. یہ وہ دکھ ہے جس نے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کچھ دکھ بہت عزیز ہوتے ہیں، یہ میرا وہ دکھ ہے جو مجھے بہت عزیز ہے کیونکہ اس نے مجھے چینج کیا اور میری وجہ سے بہت سے لوگ چینج ہوئے ہیں. آدم جو تھے وہ فرسٹ ایئر میں تھے، یوتھ اینڈ کمیونٹی ڈگری کر رہے تھے. کچھ اسائنمنٹس ان کے ہینڈ ان ہو چکے تھے. تو جب 3 سال کمپلیٹ ہوئے اور جس سال میں ان کو گریجویشن ملنی تھی ان کی ڈگری، تو مجھے کال آئی تھی یونیورسٹی سے اور انہوں نے کہا، میسج چھوڑا تھا کہ پیرنٹس میں سے کوئی ہمیں کانٹیکٹ کرے. تو پہلے تو یہ انیوژول بات تھی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، 3 سال ہو گئے وہ تو اس نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا. تو جب کال کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایکچولی آدم کو پوسٹ ہیومس ایوارڈ اس کی ڈگری دے رہے ہیں کیونکہ اس نے کچھ تو سبمٹ کیا تھا. تو پہلے تو یہی ایک بہت بڑی ایک خواہش اور خوشی تھی. تو وہ میرے دوسرے بیٹے نے جا کے اسٹیج پہ ریسیو کی اور بہت ہمیں عزت ملی کہ ہمارا وہ بیٹا جو تھا ہی نہیں اس کی بھی ملی. اور اس کے بعد انہوں نے اسی سال، جس سال اس کو ڈگری ملی اسی سال انہوں نے آدم ایوب ایوارڈ رکھ دیا جو ہر سال اس کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے. تو الحمدللہ یوزلی وہ میں خود جا کے پریزنٹ کرتی ہوں اور اٹس اے بگ آنر کہ ماشاءاللہ آدم ایوب ایوارڈ اب بھی چل رہا ہے. اور اس کے بعد ہر سال ایک بچے کو، یوتھ اینڈ کمیونٹی کے اسٹوڈنٹ کو اپنی ڈگری کے ساتھ آدم ایوب ایوارڈ ملتا ہے. اچھا، میں ایز اے مسلم، ایز اے کاؤنسلر، میں پرسنلی یہ بلیو ہی نہیں کرتی کہ ڈپریشن ایگزسٹ کرتا ہے. اب یہ بات بہت اسٹرانگ ہے جو میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میجورٹی ہمارا اور اسپیشلی عورتیں اور اسپیشلی مائیں، ہر دوسری عورت اس وقت ڈپریسڈ ہے، ڈپریشن میں ہے، عام سے حالات کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے. تو ظاہری بات ہے جس کی اولاد جوان چلی جائے وہ تو سب سے پہلا کامنٹ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہے ہی ڈپریشن میں. لیکن اس سے نکلنے کے لیے سب سے جو بہترین بات ہے وہ آپ کا ایمان ہے اور آپ کے اللہ کے ساتھ رشتہ ہے. مجھے اس پورے پروسیس نے سب سے پہلے میرے ایمان کو جھنجھوڑا کہ میں اپنے آپ کو پوچھنے کے لیے مجبور ہو گئی کہ کیا میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں. دس از دا ٹروتھ، دس از ہاؤ آئی فیلٹ. جب میرا بیٹا گیا کہ میں نے اپنے آپ کو پوچھا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، اور اس جھنجھوڑنے نے مجھے یہ احساس دلایا کہ ایکچولی میں پیدائشی مسلمان ضرور ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ میرے نصیب میں تھا کہ جو بھی میرے ساتھ ہوا، لیکن میں شعوری مسلمان نہیں تھی. شعوری مسلمان میں تقدیر پہ ایمان، شکر اور صبر، یہ سب کچھ پارٹ آف دا پارسل ہوتے ہیں. تو جب شعوری مسلمان بنی تو میں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا، اور جب اللہ کے فیصلے کو آپ قبول کرتے ہو تو اسی طرح ہر ماں کو میرا یہی میسیج ہے، ہر عورت کو میرا یہی میسیج ہے کہ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت آتے ہیں. اولاد کی طرف سے نہیں آتے تو شوہر، بیوی، بچے، بہن بھائی، معاشرہ، کچھ بھی، آپ کی صحت، آپ کی جاب، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے دکھ بنا کے اور ان میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، آپ کا یقین اللہ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میرے رب تو نے مجھ پہ یہ مصیبت ڈالی یا تو نے مجھ سے یہ آزمائش لی، تو نے مجھے اس میں ڈالا، تو اس میں ضرور کوئی مقصد ہوگا، کوئی حکمت ہوگی. اب ہمیں وہ حکمتیں نہیں پتہ، آپ وہ بات وہیں چھوڑ دیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ معاملہ اللہ کا ہے. آپ نے یہ دیکھنا. تو اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ پہلے ٹھیک کریں، آپ شعوری سے، پیدائشی سے شعوری مسلمان بنے اور اپنے ایمان کو چیک کریں گے نا، تو انشاءاللہ زندگی میں کوئی بھی دکھ آئے مشکل نہیں ہے کہ ہم اس میں سے نکل نہیں سکتے ہیں. اور کنٹینیوسلی دعا جو ہے ایک مومن کا ہتھیار ہے. تو آپ اتنی دعا کرتے ہو کہ مجھے یاد ہے کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ سے میں ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، کہ وہ جیسے ایک پیراسیٹامول کی گولی کھا کے آپ کو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ ان اللہ مع الصابرین کے کیپ آن آسکنگ اللہ کے، اللہ تعالیٰ مجھے صبر چاہیے، مجھے صبر چاہیے. اور میں اللہ سے یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو جانا تھا وہ چلا گیا، آدم چلا گیا، لیکن میں اس کا ریوارڈ کھونا نہیں چاہتی ہوں.
رو کے اور شکوے کر کے اور آپ سے گلے کر کے، کیونکہ میرے پاس اور اولاد ہے، میں آپ سے گلہ نہیں کر سکتی ہوں. میں بے اولاد ہوتی تو شاید میں گلہ کرتی، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک اولاد کے جانے کے بعد میرے ماشاءاللہ 3 بچے اور ہیں، تو میں کس منہ سے اللہ سے گلہ کروں؟ وہ چیز مجھے بہت شرمندہ کرتی تھی. تو میرا میسج سب سے یہی ہے کہ آپ جہاں جس مشکل سے گزر رہے ہو، پلیز رک کے ضرور سوچو کہ اس ایک نعمت کے علاوہ میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے. بہت کچھ دیا ہے. جب آپ وہ گننے لگو گے تو اتنی لمبی لسٹ بن جائے گی کہ جو چلا گیا ہے وہ اتنا کم ہوگا کہ آپ کو شرم آ جائے گی. آپ ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے. آپ اپنے آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کی رضا کے سامنے بس تسلیم کر لو گے. میں اپنی یہ پہلی نظم ہے جو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ لکھی تھی. میرا کوئی تعلق لکھنے لکھانے سے نہیں ہے. میں نے لکھا تھا کہ جانے کہاں وہ کھو گیا، چاہا تھا جسے ہم نے، جانے کہاں وہ کھو گیا، وہ میری ذات کا حصہ تھا، جانے یہ کیا ہو گیا. جس کرب سے گزر رہی ہوں کبھی سوچا نہ تھا یہ ہو جائے گا، جو زندگی کا حصہ تھا وہ خواب سا ہو گیا، جانے کہاں وہ کھو گیا، جانے یہ کیا ہو گیا.